الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہر امیوں میں اٹھایا گیا. اس کی رحمت بے حد و بے انتہا, اس کی شفقت تخیل سے ہے ماورا. جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. ماشاءاللہ. میرے انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام, میرے عزیز طلباء ساتھیوں, آج میں آپ حضرات کے سامنے اس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں, وہ ہے جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین محترم, اللہ تعالیٰ کا یہ باضابطہ و اصول رہا کہ اللہ تعالیٰ منصب نبوت کے لیے اس شخص کا انتخاب فرماتے ہیں جو ہر اعتبار سے اپنے زمانے اور اپنے قوم میں اعلیٰ, عرفہ, اعظم اور عظیم الشان مراتب و خصوصیات کی حیثیت کا مالک ہوتا تھا. بالکل اسی طرح امام الانبیاء, سرور کائنات, حسن کائنات, جمال کائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ صرف اپنی امت میں بارہ تھے بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ان کو برتری اور فوقیت حاصل ہے. اگر حسن و جمال کی بات کی جائے تو حسن یوسف سمیت تمام انبیاء کرام کو حسن و جمال کو ملا کر میرے آقا پیغمبر کا حسن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. حضرت جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی, اماں آمنہ فرماتی ہے کہ جب یہ بچہ پیدا ہونے والا تھا اس وقت گھر میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا, روشنی کا سامان موجود نہ تھا. جب بچے کی ولادت ہوئی تو اس کے حسن و جمال اور حسن کا اچانک ایک ایسا نور پیدا ہوا کہ سارا گھر روشن اور چمکنے لگا, گویا کہ چاند میرے حجرے میں آ نکلا ہو. میرا وجدان کہتا ہے کہ رب نے اپنے محبوب کی تخلیق کی ہوگی تو فرمایا ہوگا, اے محبوب بتا تیرا چہرہ کیسے بناؤں, تیرا مکڑا کیسے بناؤں, اس کے نقش و نگار کیسے سنواروں. گویا کہ یوں سمجھ لیجئے رب نے فرمایا ہوگا دنیا میں حسن جمال کے تذکرے بہت ہیں, حسن یوسف کے چرچے بہت ہیں, بتا تجھے کیسے بناؤں کہ حسن یوسف بھی تیرا مقابلہ نہ کر سکے. محبوب آج میں نے حسن کی تکمیل کرنی ہے. تو محبوب نے فرمایا ہوگا ربا ایسا بنانا کہ دیکھنے والے, زیارت کرنے والے, مجھ پر نگاہ ڈالنے والے اور میرا تذکرہ سن کر جب میرے شمال لکھنے والے جب لکھے اور میرا تذکرہ کرنے والے زمانے جب تذکرہ کرتے وہ بولے تو یوں بولے چہرہ ہے کہ انوار جو عالم کا صاحبہ. رب نے فرمایا ہوگا بتا تیری آنکھیں کیسے بناؤں. تو محبوب نے فرمایا ہوگا کہ ایسی بنانا کہ دیکھنے والے پکار اٹھے کہ آنکھیں ہیں کہ بارے تقدس کی لگی ہے, ماتا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے. رب نے فرمایا ہوگا کہ تیری دانت کیسے بناؤں. تو محبوب نے فرمایا ہوگا ایسی دانت بنانا کہ دیکھنے والے یہ کہنے پر مجبور ہو جائے یہ دانت یہ شیراز شبنم کی طرح ہے جسے یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہلے. ربا زبان ایسی بنانا کہ اس سے ادا ہونے والے موتی کو چننے والے جب موتی چنے تو کہہ اٹھے کہ باتیں کہ توبہ کی رکھتی ہوئی کلیا, اور اس سے ادا ہونے والے خطبات کو سن کر لوگ یہ کہے کہ خطبے کے ساون کے امڑتے ہوئے بادل. پھر رب نے بھی اپنے محبوب کو اتنا حسین و جمیل بنایا کہ قیامت تک سب لوگ اس کی تعریفیں کر کر کے تکہار کر کہہ دیں گے کہ لا یمکن التناء کما کان حقا. تبھی تو شاعر کہتا ہے نہیں دیکھا میرے آنکھوں نے تجھ جیسا حسی کوئی, نہیں ماں جن سے کہ تجھ جیسا ماجے بھی کوئی, مبرہ تجھ کو علم سے جہاں میں سب کیا پیدا, بنائے تجھ کو ویسا ہی کہ چاہے تو نے خود جیسا. سبحان اللہ. سامعین محترم, ہدیہ عالم کے جسم اطہر کے ہر حصے اور عضو کو قرآن مجید نے تذکرہ کیا ہے. محبوب کے سر مبارک کو بیان فرمایا محلقین رؤوسکم, مبارک آنکھ ولا تمدن عینیک کی تفسیر ہے نگاہ ناز کو ما ذاق البصر وما طغى کی سر میں سے سرنگے کیا. زبان مبارک کو انما یسرناه بلسان سے ذکر فرمایا. نطق مبارک کو وما ينطق عن الهوى کی حلاوت سے شیرین بنایا. خاموشی مبارک کو لا تحرک به لسانک سے ذکر فرمایا. گوش باہوش کو قل اذن خیر لکم سے تعبیر کیا. چہرے مبارک کو قد نرا تقلب وجہ کا فی السماء سے دعویٰ کیا. زلف مبارک کو واللیل اذا سجا کی سیاہوں سے تعبیرات کیا. پیشان مقدس کو والضحا کی ضیاء سے منور کیا. قلب اطہر کو نظر بہ الروح الامین علی قلبک کا محمد بنایا. سینے بیکیہ کو علم نشرح لک صدرک کا گنجینہ بنایا. پشت مبارک کو عن قلب ظہرک کا خطاب لاجواب دیا. گردن مبارک کو ولا تجعل یدک مغلولۃ
الى عنقك کا محبت بنایا. تبھی تو شاعر کہتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے, منہ سے بولتا جو قرآن وہ تقریر ہے. حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہوگی یہ دنیا کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے. ذرا توجہ کرنا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے اصل مزاج انبیاء کرام ہے, اور ان میں اعلیٰ عرف اعظم اور حسن و جمال کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. یہی وجہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ. حضرت کعب فرمایا کرتے تھے اذا سر امتناد وجهه كان حتى كأنه قطع القمر. اور علی المرتضیٰ فرماتے ہیں یہ وہ علی ہے جو داماد نبی زوج بدول جن کے اولاد جنت کے پور ہے, جنہوں نے ہر زمانے میں حضور کی صحبت اختیار کی, ہر جگہ دیکھا, ہر آن دیکھا, ہر شاد دیکھا. وہ علی جمال مصطفیٰ حسن مصطفیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں لم یکن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا بالطویل ولا بالقصیر لم ارى, اور اس کی بات فرمایا لم ارى قبلہ ولا بعد مثلہ. تبھی تو شاعر کہتا ہے چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ, آنکھیں ہے کہ بارین تقدس کے نگی ہے, مادہ ہے کہ وحدت کی تجلی کہور, حارث ہے کہ والفجر کی آیت کی ہمی ہے, یسوع کے واللیل کے بکرے ہوئے سائے, اب روح کے کوسین شب قدر ہوئے کلے, گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا, لب صورت یعقوب شعاع میں دلے ہے, قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار, بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے عالم ہے, سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ, بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے عالم ہے, سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ, پلکے ہے کہ الفاظ روح لوح و قلم ہے, تو باتیں ہے کہ توبہ کی چرختی ہوئی گلیاں, لہجہ ہے کہ اصلاح کی زباں بول رہی ہے, خود بے کے ساون کے امٹتے ہوئے بادل, قراءت ہے کہ اسرار جہاں بول رہی ہے, شرمندہ اتابے نبی دندان پیغمبر, ہر فیمتنا خانی خامہ بسری ہے, یہ موجود تبسم کے رنگوں کی جھلک ہے, یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم, یہ شکر کے سجدے ہے کہ آیات کی تنظیم, یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رنجم. کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے, انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت, محتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے, کہنے کو تو واقع بھی گزری تیرے راتیں, اسلام مگر اب بھی نمکھار ہے تیرا, تو رہی سکھائی تمیز منو ازدہ, انسان کی